بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق اقوام کی تباہی، قوم نوح۔ قرآن کے ارشادات اور بائبل کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس سرزمین میں آباد تھی جسے آج ہم عراق کے نام سے جانتے ہیں۔ بابل کے آثار قدیمہ میں بائبل سے بھی قدیم کتبے ملے ہیں جن سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان میں فقر یا اس سے ملتا جلتا ایک علاقہ مذکور ہے جس کا ذکر قرآن اور تورات میں آیا ہے اور جس کی وادی فرات و دجلہ کے کنارے واقع ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کردستان اور آرمینیا میں طوفان نوح کی یادیں آج تک نسل بعد نسل منتقل ہو رہی ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی اسی علاقے میں جزیرہ ابن عمر اور آرمینیا کے کوہ ارارات کے قریب کسی مقام پر ٹھہری تھیں۔ وہاں اب بھی نشانات موجود ہیں اور مقامی باشندے اس بات پر متفق ہیں کہ اس شہر کی بنیاد حضرت نوح علیہ السلام نے رکھی تھی۔ تاریخی طور پر طوفان کا ذکر یونان، مصر، ہند، چین اور مشرق و مغرب کے متعدد علاقوں میں طوفان نوح سے ملتی جلتی روایات پائی جاتی ہیں۔ ان قدیم روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے جب پوری نسل آدم کسی ایک ہی خطے میں آباد تھی اور بعد میں دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئی۔ اسی وجہ سے مختلف قومیں اپنی ابتدائی تاریخ میں ایک عظیم طوفان کا ذکر کرتی ہیں، اگرچہ وقت کے ساتھ ان کے ہاں اس کی اصل حقیقت پر افسانوں کا رنگ غالب آ گیا۔ جزیرہ ابن عمر کے شمال مشرق میں جس تنور سے پانی پھوٹا اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ بائبل کے مطابق یہ جگہ کوہ ارارات تھی جو آرمینیا میں واقع ہے۔ قدیم تاریخوں میں کشتی کے ٹھہرنے کی یہی جگہ بیان کی گئی۔ 2500 برس قبل بابل کے مذہبی پیشوا بیروسس نے پرانی کھدائیوں کی روشنی میں اسی مقام کو کشتی نوح کے ٹھہرنے کی جگہ قرار دیا ہے۔ عراق میں بعض روایت کے مطابق کشتی کے کچھ حصے لوگوں کے پاس محفوظ تھے جنہیں وہ بیماروں کو بطور تبرک استعمال کرتے تھے۔ قوم نوح کی گمراہی۔ قرآن کے مطابق قوم نوح اللہ تعالیٰ کی منکر نہ تھی بلکہ وہ شرک میں مبتلا تھی۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ دیگر معبودوں کو شریک کر لیا تھا۔ ان معبودوں کی نمائندگی کے لیے ایک مخصوص طبقہ پیدا ہوا جو مذہبی، سیاسی اور معاشی اقتدار کا مالک بن گیا۔ اس نے معاشرے میں ظلم، فتنہ، طبقاتی تقسیم اور اخلاقی زوال کو فروغ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طویل عرصے تک اصلاح کی کوششیں کی مگر سرداران قوم نے عوام کو اپنی گرفت میں لیے رکھا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑے کیونکہ یہ نسلیں بھی بدکار ہی پیدا کریں گی۔ عذاب الہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور قوم پر طوفان کا عذاب آیا۔ قرآن کے مطابق یہ طوفان تنور سے پانی پھوٹنے سے شروع ہوا، پھر آسمان سے موسلادھار بارش برسی اور زمین سے چشمے پھوٹنے لگے۔ سورہ قمر، سورہ ہود اور سورہ نوح میں ان تفصیلات کا ذکر موجود ہے۔ سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ اے میرے رب، میں مغلوب ہو چکا ہوں، میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے وہی لائیں گے، باقی لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب غم نہ کرو، کیا طوفان عالمگیر تھا؟ یہ سوال کہ طوفان پوری دنیا میں آیا صرف ایک مخصوص علاقے تک محدود تھا، آج تک یقینی طور پر حل نہیں ہوا۔ بائبل کے مطابق یہ عالمگیر تھا لیکن قرآن میں ایسی کوئی تصریح نہیں۔ قرآن کے اشارات سے یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت انسانی آبادی صرف اسی خطے میں محدود ہو اور طوفان کے بعد بچ جانے والی نسلیں باقی دنیا میں پھیل گئی ہوں۔ دجلہ و فرات کی وادی میں طوفان کے آثار قدیمہ، روایات اور ارضیات شاید سے ثابت ہوتے ہیں لیکن دیگر خطوں سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کشتی بطور نشان عبرت۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کشتی کو نشان عبرت بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعہ اور کشتی بعد والوں کے لیے عبرت کا ذریعہ بن گئی۔ سورہ قمر میں قتادہ کی روایت کے مطابق بعض صحابہ نے الجزیرہ کے سفر کے دوران اس کشتی کو دیکھا۔ بعض روایت کے مطابق یہ کشتی قریہ باقیہ کے قریب واقع تھی۔ حالیہ دور میں بھی کشتی نوح کی تلاش کے لیے مہمات روانہ کی گئیں اور بعض ہوائی جہازوں سے کوہ ارارات کی ایک چوٹی پر کشتی سے مشابہ چیز دیکھی گئی۔ امام بخاری، عبدالرزاق ابن جریر اور دیگر محدثین نے بھی اس مقام کا ذکر کیا ہے۔